वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख ज़ैद पैलेस में खुशगवार और बरादराना माहौल में गुफ्तगू। एलामिये के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। IT, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात में UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों का किरदार मजबूत बुनियाद करार दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर, मावन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेजबानी पर UAE हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इलाकाई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। फरवरी में सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की गई। कराची के वकीलों का यूट्यूबर के बाद SHO पर तशद्दुद। यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। वकीलों ने सिटी कोर्ट थाने में घुसकर SHO की पिटाई कर दी। वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। SHO का पूछा, सिपाही की निशानदही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। वकीलों के जत्थे ने गुज़श्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। रजब भट्ट ने वकील रियाज सोलंगी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो वकील मुश्तइल हो गए। वकीलों का कहना है SHO को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों का MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बुल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। वकला कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली इशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत कर दी। इलामी में कहा सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाब्ता दरख्वास्त पर FIR हुई। FIR वकला को खौफजदा करने, शोबे कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ। स्वात के इलाकों कालाम, महूदंड और मलम जब्बा में फिर बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। अपर और लोअर चतराल के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। तोबा, अचकजई, कोजक टॉप और ख्वाजा इमरान समेत पहाड़ी इलाकों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। क्वेटा, खुजदार, सोराब, पंजगुर, गवादर, तुरबत में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, मूसा खेल और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। आज भी सर्दी को टॉप गियर लगने की पेश गोई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में आज रात बारिश की पेश गोई। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राब्ता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए विफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया, हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादों में मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राब्ता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरखास्त है बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली, धागल नाके पर रोका गया। आज बानी PTI से मुलाकात का दिन था। वजीर आला के दौरा लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے عملے کے پرتشدد رویے کے خلاف وزیر اطلاعات پنجاب کا اسمبلی سے واک آؤٹ. کہا وزیر اعلیٰ کے عملے نے صحافیوں پر تشدد کیا. اپوزیشن لیڈر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جس پر حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی. پریس کانفرنس میں اسما بخاری کا کہنا تھا نواز شریف کینسر اسپتال میں پورے پاکستان کے عوام کے لیے سہولتیں ہوں گی. سرکاری سطح پر اتنا بڑا کینسر اسپتال پاکستان میں کہیں بھی نہیں. این اے 130 پر نواز شریف کامیاب قرار. الیکشن ٹریبونل نے یاسمین راشد کی پیٹیشن مسترد کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹریبونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض لگایا. قید میں ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کے ذریعے پیٹیشن فائل کرنے پر بھی اعتراض کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر ایڈوکیٹ کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملنے پر چیلنج کریں گے. کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بڑا ایکشن. ضلع جنوبی میں تعینات 60 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو شکوز نوٹس جاری. افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، بلڈنگ انسپیکٹرز، انجینئرز اور آرکیٹیکٹ شامل ہیں. لیاری، صدر، کلفٹن، سول لائنز، گارڈن ویسٹ، آرام باغ، بہار کالونی اور نوباد سمیت 38 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی. افسران سے 7 دن میں وضاحت طلب، جواب نہ دینے پر معطلی یا برطرفی کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے ایس پی سی اے نے غیر قانونی تعمیر شدہ 38 عمارتوں کو عوامی جانوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے باعث چل بسی. وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے. 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس. صدر زرداری نے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کے مخلص دوست تھی. اسحاق ڈار نے بتایا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. افغانستان کے مسئلے پر پاک ایران خصوصی نمائندگان کا رابطہ. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی صادق خان کہتے ہیں محمد رضا بہرامی سے ورچوئل ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خطرے پر بات ہوئی. رضا بہرامی نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا تھا. پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات. عاصم افتخار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی. کہا اقوام متحدہ فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے. کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پاکستان کی اہم خارجہ پالیسی ترجیحات میں شامل ہیں. نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا. روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ. روسی وزیر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا. یوکرین کا روس پر مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام. صدر آصف زرداری کا اظہار تشویش. کہا یہ حملہ امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت. کہا اس طرح کے گھناؤنے حملے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان روس کے صدر حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حملے کا سن کر مجھے بہت برا لگا. روسی صدر غصے میں. خارجیوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. فتنہ خوارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں گفتگو. خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا کے پی میں قیام امن اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت ہر طرح سے سپورٹ کے لیے تیار ہے. فیصل کریم کنڈی نے وزیر داخلہ کو صوبے کے سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا. کہا صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے.
پنجاب کا بلدیاتی قانون جمہوریت پر شب خون ہے، غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات منظور نہیں۔ فارم 47 والے 4000 یونین کاؤنسلوں میں بھی انسانوں کی منڈی لگائیں گے۔ عوام نے گزشتہ انتخابات میں ووٹ کی عزت دیکھ لی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 15 جنوری کو پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ سے متعلق ریفرینڈم ہوگا، عوام فیصلہ کریں گے وہ اس کالے قانون کو مانتے ہیں یا نہیں۔ 2014 کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، جب تک اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے بیوروکریسی کے مزے ہیں۔ کیا میں ڈھکن نکال کر لے گیا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب برہم، کہا مہران ٹاؤن والے گٹر پر ڈھکن تھا، کسی ظالم نے ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ لوگ میونسپل انفراسٹرکچر کو باپ کا مال سمجھتے ہیں، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے۔ یو سی چیئرمین فنڈز کے باوجود کام نہیں کر رہے تو گھر جائیں، کام ہم خود کر لیں گے۔ کراچی کی شارع فیصل پر آج تجرباتی بنیادوں پر ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈبل ڈیکر بسیں سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 150 بسیں لانے کا اعلان کیا تھا، ان سے درخواست ہے وعدہ پورا کریں۔ خیرپور، شکارپور، ٹنڈو اریار میں بھی پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے 2 ارب 90 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شہر کے تمام صنعتی علاقوں کی سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کی مرمت کی جائے گی۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں بڑی کرپشن کا انکشاف، 27 ارب روپے کے پروجیکٹ میں اربوں کی کرپشن کے ثبوت ملے ہیں۔ پلاننگ ڈویژن سندھ کے حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا غریبوں کو سولر پینل دینے کے لیے پروجیکٹ این جی او کے تحت دیا گیا تھا۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے کہا 21,000 میں ملنے والا پینل 60,000 میں لیا گیا۔ بغیر ٹینڈرز کے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے پورا پلان بنایا گیا۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کرپشن کسی ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ سیف اللہ ابڑو بولے کرپشن کے پیچھے اصل سیاسی چہرے کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ کمیٹی نے سیکریٹری کو تمام ریکارڈ کے ہمراہ دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ گنے کی نئی فصل آتے ہی چینی کی قیمت میں بڑی کمی، کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں 1 کلو چینی کی قیمت 20 روپے کم ہو کر 136 روپے ہوگی۔ ریٹیل میں چینی تاحال 145 سے 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل قیمت 140 جبکہ ریٹیل قیمت 143 روپے فی کلو مقرر کی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں امید ہے ماہ رمضان تک چینی 100 روپے کلو ہو جائے گی۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے 30% شیئرز فروخت کر دیے گئے۔ ذرائع وزارت میری ٹائم نے بتایا پی این ایس سی کے 30% شیئرز این ایل سی نے حاصل کیے۔ این ایل سی اب پی این ایس سی کا مینجمنٹ کنٹرول لے سکتی ہے۔ 50ویں چیف آف آرمی اسٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 کا اختتام، آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سعید آصم منی نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی آمد پر کور کمانڈر لاہور اور پولو فیڈریشن نے استقبال کیا۔ چیمپئن شپ میں 8 ٹیموں نے شرکت کی، فائنل پشاور نے جیت لیا۔ فیلڈ مارشل نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین شاہ افریدی کو بگ بیش لیگ سے واپس بلا لیا۔ شاہین لاہور میں اپنا ریہیب مکمل کریں گے۔ فاسٹ بالر شاہین بگ بیش لیگ میں ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اور سیالکوٹ میں شادی کی تقریب، بھائی اور دوست ہوئے مہربان۔ بارات میں کرتی نوٹوں کی برسات، سنبیال میں بارات لے کر جانے والے دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہوا میں اڑا دی۔ مردانہ اور زنانہ سوٹس بھی لٹائے۔